اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ This is قاری محمد قاسم علمی فرام الفرقان الحکیم اکیڈمی لاہور پاکستان سے میں بات کر رہا ہوں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، مائی ڈیئر ویورس اینڈ مائی ڈیئر ریسپیکٹڈ ٹیچرس اینڈ فرینڈس، دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے اس لحاظ سے کہ ہم نے اکثر گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا پڑھا جاتا ہے، لکھا ہوتا ہے یہ سب میری ماں کی دعا سے ہے، ماں کی دعا، جنت کی ہوا، ماں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا۔ تو بہت ہی زیادہ ماں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جبکہ میں ماں کے خلاف نہیں ہوں، میں اس سوچ کے خلاف ہوں جو آپ کو نظر آ رہی ہے معاشرے کے اندر۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ گاڑی کے پیچھے لکھا ہو کہ یہ میرے والدین کی دعا سے ملا ہے یا اس کی وجہ سے ہے؟ جیسے ماں کی دعا لکھا ہوتا ہے نا، تو والدین کی دعا سے یہ مجھے گاڑی ملی ہے، مکان ملا ہے، آفس ملا ہے، یا ایون کہ کچھ بھی چیز ملی ہے، تو آپ دونوں کو شامل کیا کریں۔ دیکھیں والدین جو ہے وہ دونوں ایک گاڑی کے پہیے ہیں، ویل ہیں، ٹائرز ہیں۔ کیسے؟ اگر ایک ٹائر جو ہے اس کے اندر ہوا کم ہو جائے تو گاڑی جو ہے وہ ہل جل میں رہتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ وہ پنکچر ہو جائے تو گاڑی جو ہے رک جاتی ہے، سٹریٹ نہیں جا پاتی۔ اور اگر اس کو چلانے کی کوشش کریں گے تو ایک ویل میں ہوا ہی نہیں ہے تو وہ محور کے گرد گھومے گی، سٹریٹ نہیں جا سکے گی۔ تو لہٰذا دونوں کا برابری کے لیول پر زندگی کے اندر رہنا ضروری ہے۔ جہاں پر ماں کی شان ہے، ماں کی ویلیو ہے، ماں کی قدر ہے، اللہ قرآن میں ماں باپ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اور احادیث کے اندر بھی ہمیں ملتا ہے ماں کی جو شان ہے بہت بلند و برتر ہے۔ جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ کیا ہے؟ جنت کا دروازہ۔ اصول یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی محل کے اندر، کسی کیسل کے اندر، کسی قلعے کے اندر داخل ہونا ہے تو دروازے کے ذریعے آپ داخل ہوں گے۔ تو لہٰذا جو والد ہیں وہ جنت کا دروازہ ہیں، ان کے بھی اتنے ہی حقوق ہیں جتنے ماں کے ہیں۔ کبھی آپ نے مزدور والد کو دیکھا ہے کہ تپتی جون اور جولائی کی گرمی کے اندر سورج تپ رہا ہوتا ہے، سوا نیزے اوپر آیا ہوتا ہے، اور وہ اینٹیں اٹھا اٹھا کر وہ بلڈنگ کے 5ویں منزل تک لے کے جاتا ہے، اور اتنی گرمی برداشت کرتا ہے، مزدور ہے، اینٹیں اٹھا رہا ہے، یا ریڑی لگاتا ہے، یا فٹ پاتھ پہ کتابیں بیچتا ہے، بوٹ پالش کرتا ہے، اور نہ جانے کتنے کتنے وہ سخت کام کرتا ہے۔ اور ایک وزن اٹھانے والی جو ریڈی ہے دھکا لگاتا ہے سارا سارا دن، مال جو ہے لیبرنگ کا کام کرتا ہے، اور لوڈنگ اور ان لوڈنگ کا کام کرتا ہے۔ یہ کون ہے؟ والد ہے۔ آفس کے باہر گھنٹوں گھنٹوں باہر کھڑا رہتا ہے، آفس بوائے کی حیثیت سے کام کرتا ہے، چائے دیتا ہے، اور اپنے سے بھی کم عمر جو لڑکا ہوتا ہے اس کی بھی وہ سر کر کے بات کر رہا ہوتا ہے، اس کو دن میں 2 سے 3 مرتبہ چائے دیتا ہے آفس کے اندر۔ اور کبھی کبھار کچھ لوگ تو ان کو بڑی بری طرح ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو سیلری بھی نہیں ملتی ہے۔ اور ایسا مشاہدہ بھی میں نے کیا، والد جو ہے وہ کئی عیدیں جو ہوتی ہیں، 3 سے 4 5 عیدیں ایسے ہی ایک ہی جوڑے کے اندر، ایک ہی کپڑے کے اندر گزار دیتا ہے، اور جوتی اس کی ٹوٹی ہوئی ہے، چپل اس کی ٹوٹی ہوئی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بچے اچھا پہن لیں، اچھا کھا لیں، اور میں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں۔ وہ ان کو MBBS بھی کرواتا ہے، MBA بھی کرواتا ہے، MSc بھی کرواتا ہے، اور اس کو BSc بھی کرواتا ہے، اس کو کمپیوٹر سائنس کی تمام سبجیکٹ بھی کرواتا ہے، لیکن خود اپنی ساری خوشیاں بھول کر 2 ڈبل جابس کرتا ہے، کبھی گارڈ کی کرتا ہے اور کبھی ڈرائیونگ کی کرتا ہے۔
اور نہ جانے کتنی وہ باتیں سنتا ہے، سارا دن وہ لوگوں کی باتیں سنتا ہے، تھکا ہارا جب گھر میں آتا ہے تو اس کو وہ ویلیو نہیں دی جاتی تو وہ کتنا دکھی ہوتا ہوگا وہ باپ۔ ماں کو بھی پروٹیکشن دینے والا، تحفظ میں رکھنے والا اپنی بیوی کو، کیونکہ وہ ولی ہے، کیونکہ وہ گھر کا سربراہ ہے، بڑا ہے، اور اس کا حق ہے، اس کے حقوق میں آتا ہے کہ وہ اپنی بیوی اپنے بچوں کا خیال رکھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچوں کا بھی یہ حق ہے کہ جہاں ماں کے بارے میں بتایا جاتا ہے میری ماں کی وجہ سے، میری ماں کی دعا، میری جنت کی ہوا، یہ بولا جاتا ہے، تو یہاں پر تھوڑا سا آپ کی سوچ کو تبدیل کرنے کا موقع ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے والدین کی دعا کی وجہ سے مجھے جو کچھ ملا ہے میرے والدین کی دعاؤں کی وجہ سے ملا ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ کا والد آپ کے لیے کتنی دعائیں کرتا ہے، کتنا دکھی ہوتا ہے، وہ اتنا بہادر ہوتا ہے، وہ آنسو نہیں نکال پاتا، اندر ہی اندر گھٹن محسوس کرتا ہے، ماں تو پھر رو لیتی ہے، ماں تو پھر، کیونکہ 70 ماؤں سے زیادہ وہ رب کریم وہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، تو کیوں مثال دی میرے اللہ نے؟ کیونکہ ماں اتنی چاہت رکھتی ہے بچے کے بارے میں، اتنی ورڈ ہوتی ہے، اتنا محبت کرتی ہے بچے سے، اور اتنے ہی اس سے بڑھ کر باپ بھی کرتا ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے سختی وہ کرتا ہے تو وہ بھی بچے کی بہتری کے لیے، کہ وہ بری سوسائٹی میں نہ بیٹھے، برے بچوں میں، برے لڑکوں میں اٹھے بیٹھے نہ، ٹھیک ہے، اس لیے وہ سخت رہتا ہے۔ وہ ایک ناریل کی طرح ہے، جتنا وہ باہر سے سخت ہے اتنا ہی اندر نرم ہے، پانی کی طرح، اور وہ اپنے بچے سے بہت محبت کرتا ہے جس طرح ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے۔ تو دوستو، یہ دونوں لازم و مظلوم ہیں، ان دونوں کے بغیر بچہ کچھ نہیں ہے، ان کی دونوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اگر ان دونوں کی دعاؤں کی ضرورت نہ ہوتی تو ہر نماز میں ہم یہ نہ کہتے وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، ہر نماز میں ہم ان کے لیے، ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو دوستو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن کے اندر بھی آتا ہے کہ ہم قرآن کے اندر ہم دعا پڑھتے ہیں، ہم یہ بار بار دعا کرتے ہیں، اور رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب ان دونوں میرے ماں باپ پر رحم فرما، انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ یہ ہم ہر دعا میں، قرآن میں، بنی اسرائیل میں 24ویں آیت کے اندر ہم یہ بولتے ہیں۔ بچوں، پیارے دوستو، یہ ایک دعا ہے، اور اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ رب اغفر لی ولیوالدی ولمن دخل بیتی والمؤمنا للمؤمنین والمؤمنات، اے میرے پاک پروردگار، مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی، اور جو بھی میرے گھر میں داخل ہو بحیثیت مومن کے، اور کل ایمان والوں اور ایمان والیوں کو، ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو دوستو، میرے پیارے بچوں، میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، ہمیں یہ لفظ آج سے چینج کرنا ہے کہ یہ سب کچھ میرے والدین کی دعا سے ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں ایک ہی گاڑی کے پہیے ہیں، ویل ہیں، ٹائرز ہیں، دونوں کے اندر ایکول ہوا ہونی چاہیے، پھر گاڑی چلتی ہے۔ تو لہٰذا میرے بچوں، آپ نہیں جانتے کہ والد باہر کتنے دھکے کھاتا ہے، کتنی باتیں سنتا ہے، کس طرح آپ کے لیے رزق حلال کما کے رکھتا ہے، تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ وہ کتنی تکلیفیں سہتا ہے باہر، اور پھر آپ کو لا کے پیسے بھی دیتا ہے، کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، نئے نئے جوڑے جوتے، اور آپ کے لیے کتابیں
اور کتابیں، کاپیاں، بیگ اور کاپی، پینسلز، کتنا کچھ، شوز اور یونیفارم تک خریدتا ہے. اور تمہیں پتہ ہے وہ کس طرح کماتا ہے؟ کبھی کاش آپ کو اندازہ ہو جائے اس کی تکلیف کا، تو آپ کبھی بھی ان کے سامنے اف تک نہ کریں. ماں باپ کے سامنے ماں کی اپنی حیثیت ہے، اپنی ایک ویلیو ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ماں کی ویلیو نہیں ہے، نہیں، بہت بہت ماں کی ویلیو ہے. میں خود بطور قاسم علمی اپنی والدہ کے قدم چوم کر میں گھر سے نکلا کرتا تھا. اب یہ میرے پاس یہ نعمت نہیں ہے، تو مجھ سے پوچھیں یہ نعمت کیا ہے؟ والد تو میرے پہلے ہی چلے گئے جب میں 8 کلاس میں تھا. لیکن میرے دوستوں، جن کے پاس یہ دونوں نعمتیں ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے پاؤں دباؤ اور ان سے دعائیں لو، تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ماں باپ کی دعائیں ہوں اور آپ پیچھے رہ جائیں. آج میں آپ کے سامنے بطور قاری محمد قاسم علمی، جو کہ پوری دنیا کے اندر قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. آئیے، جن کے پاس یہ دونوں نعمتیں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور ان کی خدمت کریں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی، اور اگر لگے تو پلیز 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 اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا، اور ہو سکے تو انسٹاگرام، ٹویٹر، لنکڈن، واٹس ایپ اور فیس بک پر لازمی شیئر کیجیے گا. شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات. میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک پروردگار عالم ہمارے والدین کو بخش دے، ہم پر رحم کر، کرم کر، فضل کر، اور ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے خالق، رب محمد، رحم، کرم، فضل، مولا پنجتن پاک کے صدقے، اہل بیت کے صدقے، صحابہ کرام کے صدقے، اولیاء کرام کے صدقے، میرے مالک، میرے خالق، ہم سب پر اپنا خاص کرم فرما. آمین. جاتے جاتے پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.